اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کے فرمان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ابتدائی آیتوں میں مکے کے لوگوں نے جو پلان کیا، قریش نے جو پلان کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مرڈر کا پلان، تو پلان کرنے والوں میں سے بہت سارے لوگ آئے بیٹھے اور سب لوگ اپنی اپنی بات پیش کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ محمد نے تو ہمارا ان کے اپنے اعتبار سے جینا تو بھر کر دیا ہے، کیا کیا جائے۔ کوئی آ کے کہتا ہے کہ نہیں، ان کو اس علاقے سے دور کر دیا جائے، شہر بدل کر دیا جائے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک بہت دور دراز سے ابلیس شیخ نجدی کی صورت بنا کر، بہت بڑا شیخ بن کے اور آیا اور کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم محمد کے حوالے سے کچھ باتیں کر رہے ہو، میں بھی دور دراز سے آیا ہوں اور میں بھی تمہیں کچھ مشورہ دوں گا اور تمہاری باتیں سنوں گا۔ سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا اور اس کے بعد اس نے مشورہ دیا شیخ نجدی نے کہ دیکھو، اگر تم محمد عربی کو چھوڑ دیتے ہو، وہ کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں، تو دوسرے علاقے کے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیں گے، وہی مذہب وہاں پہ بھی پرچار کرنا شروع کر دیں گے، تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کیا کیا جائے؟ تو شیخ نجدی نے کہا ان کا قتل کرو، مرڈر کرو، معاذ اللہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مرڈر اگر کریں گے تو محمد عربی کا خاندان بھی بہت بہادر ہے، وہ لوگ جو مرڈر کرنے جائے گا اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ شیخ نجدی نے کہا ایک چال بتاتا ہوں، ایک چیز میں بتاتا ہوں تم کو کیا کرنا ہے۔ کہا کہ ہر قبیلے کا ایک بندہ لو، ہر قبیلے سے ایک بندہ لو، سب مل کے ایک ساتھ ان کے اوپر حملہ کریں۔ جب سب قبیلے کے لوگ مل کر حملہ کریں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ کس سے بدلہ لینے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہوں نے جو کیا، لیکن اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کو بچانا تھا اور ہجرت کرانا تھا، اور اس وقت جب لڑائی کا معاملہ پیش آیا دوسرے مرحلے میں، تو شیطان بھاگا اور کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں اتر رہے ہیں، تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ پھر بعد میں دوسری مرتبہ نظر نہیں آیا۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ آگے چل کے رب تبارک و تعالیٰ نے، یہ دو الگ الگ واقعات ہیں، آگے چل کے رب تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے حوالے سے کچھ احکام نازل فرمائے ہیں۔ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ہونے والی تھی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاہا نہیں کہ جنگ ہو۔ مکے سے مدینے آپ ہجرت کر کے آ گئے، صحابہ بعض دفعہ کہتے رہے حضور ہماری جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور آپ اجازت دیں کہ ہم بھی تلوار اٹھائیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تو میرے رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا ہاں اب تم بھی تلوار اٹھا سکتے ہو۔ اور آپ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی جنگ مکے میں رہتے ہوئے نہیں ہوئی۔ جب نبی پاک مدینے تشریف لے آئے تو اب مکے والے اتنے دور کا سفر کر کے آ رہے ہیں تاکہ نبی پاک اور ان کے آباء و اجداد دوستوں صحابہ سے جنگ کریں۔ اب آپ سوچو، جنگ کرنے کے لیے کون گیا؟ مسلمان نہیں گئے، بلکہ وہاں سے غیر مسلم اٹھ کر آئے۔ اور ابو جہل تو کہہ رہا ہے نہیں چلو، اگر وہاں جائیں گے وہاں پہ بھی ماریں گے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم لوگ زیادہ ہیں۔ جب جنگ مسلم کر دی گئی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ساری سچویشن آپ کو معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صحابہ نے جو مشورہ دیا اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم مدینے سے باہر نکلیں گے، کیونکہ مدینہ اس وقت چھوٹا سا ایک قریہ کی طرح سا، مدینے سے باہر نکلیں گے اور باہر میں جنگ ہوگی، تقریباً 12-14 کلومیٹر دور یا کچھ اور دور۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے جنگ بدر کا وہ علاقہ، وہ جانتے ہیں کہ دور نکل کر آقا آئے اور وہاں پر جنگ ہوئی، لیکن جنگ کے پہلے کے حالات، بعد کے حالات
دیکھیں آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور کہا اے ابو عمر فاروق چلو جنگ کی جو زمین ہے اس کا معائنہ کرتے ہیں۔ میرے آقا حضرت عمر کو لے کر چل رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، توجہ دیں، اور فرما رہے ہیں، اپنے عصا سے فرمایا میرے آقا نے، دیکھو عمر یہاں پر فلاں گرے گا، کافروں میں سے فلاں گرے گا اور پھر جا کر یہاں جا کر مارا جائے گا، مر جائے گا۔ اور میرے آقا نے نشان لگا دیا، یہاں پر فلاں گرے گا، یہاں پر فلاں گرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا۔ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے، ایک دن پہلے ہی میرے آقا نے نشان لگا دیا اور بتا دیا کہ یہاں یہ، یہاں یہ، یہاں یہ، یہاں یہ مریں گے، یہ فنا فی النار ہوں گے جہنم میں، ان کا جو راستہ ہوگا جہنم کا وہ یہیں سے شروع ہوگا، یہیں پر وہ مارے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے بعد، ظاہر سی بات ہے میرے نبی نے فرمایا وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن ایک تجسس ہوتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا چلو ذرا جا کر دیکھیں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں قسم خدا کی میرے آقا نے جہاں پر نشان لگایا، جس کے بارے میں جو بتایا، جہاں پر نشان لگا کے بتایا کہ فلاں یہاں پر بنے گا، میں نے جا کر جب دیکھا تو وہ نشان تھا اور وہ کافر تھا، وہاں پر مرا پڑا تھا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے نبی کے علم پر کام و تشریح کرتے ہیں؟ میرے نبی کو تو میرے رب نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جنگ ختم ہوئی، یہ تو ایک بات ہے، جنگ بدر میں اللہ نے کتنی حکمتیں رکھی ہیں اس کو آپ دیکھیں۔ جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد جب بہت سارے کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو کر آئے تو پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ نبی پاک نے پھر مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا حضور انہوں نے بہت تڑپایا ہے مسلمانوں کو، انہوں نے ہمیں ہمارے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، خانہ کعبہ کو یا رسول اللہ لوگوں نے اپنی ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے چھوڑا ہے، اور وجہ یہی تھے رسول پاک ان سب کو تہہ دیکھ کیا جائے، سب کو مارا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق تم کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا حضور انہوں نے جو کیا کیا، لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ رحمت کا اور الفت کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آگے چل کر آپ کی رحمت، آپ کے حسن اخلاق کی بنیاد پر ایمان لا سکیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری بات بھی اچھی ہے، اور آخر میں میرے آقا نے حضرت ابو بکر صدیق کے قول پر عمل کیا، اور اس پر جب عمل کیا تو مستقبل میں، فیوچر میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو کاٹنے اور مارنے کی بات کہی جا رہی تھی وہی لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ یہ اور بات ہے، اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے قول کی تائید فرمائی کہ عمر کا جو قول تھا وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر تھا۔ یہ تو بہتر تھا لیکن یہ زیادہ بہتر تھا، تاکہ جو دوسرے لوگ مسلمانوں کو ستانے والے تھے، جن کا فیوچر میں انٹینشن رہا ہو کہ ہم ایسا مسلمانوں کے ساتھ کریں گے، تو وہ اپنے اس انٹینشن سے بھی باز آ جاتے۔ اور حضرت عمر کی وہ شخصیت ہے میرے آقا فرماتے ہیں جس راستے سے عمر چلتا ہے اس راستے پر شیطان کبھی نہیں چل سکتا، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے، شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایسی بات ہونے لگی، ہم اور آپ کتنی رکعت تراویح کی پڑھتے ہیں؟ بولے 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا نہیں ہم تو 20 نہیں پڑھیں گے، ہم تو 8 پڑھیں گے۔ تو ہم نے کہا کیوں بھائی؟ حضرت عمر کے زمانے سے یہ رائج ہے، 20 کا پڑھنا حضرت عمر کے زمانے سے رائج ہے، اور خود رسول پاک نے بھی 20 پڑھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میرے آقا نے اس کو جماعت کے ساتھ 3 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھوایا، یہ سوچ کر کہ اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھوانے لگا تو یہ نماز فرض ہو جائے گی۔ میرے آقا نے ایسا نہیں کیا، لیکن آقا کی سنت سے ثابت ہے کتنی رکعت؟
20 رکعت. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت پر اجماع کیا. تو میں بندے سے کہنے لگا یار آپ لوگ 8 کیوں پڑھتے ہو؟ تو کہنے لگا ہم عمر کے قول میں تھوڑی نہ عمل کریں گے، عمر والا راستہ ہم نہیں اپنائیں گے. ہم نے کہا میرے آقا نے فرمایا تھا جس راستے پر عمر چلے شیطان اس پر چل ہی نہیں سکتا. جس راستے پر عمر چلے شیطان اس پر چل ہی نہیں سکتا. تو اب آپ یہ اندازہ لگا لو کہ آپ کس راستے پر چل رہے ہو، اللہ والے راستے پر، رسول والے راستے پر، یا شیطان والے راستے پر. میں نے کہا یہ تم کہہ کے خود ہی تم اپنی جال میں پھنس چکے ہو، ورنہ میرے آقا نے فرمایا تھا عمر کا جو راستہ ہے وہ دراصل اللہ کا راستہ ہے، وہ رسول کا راستہ ہے، عمر کی تم مطابقت اختیار کرو. بہرحال یہ بات ختم ہوئی. جنگ کے بعد، جنگ بدر کے بعد جب قیدیوں کو یہ بات آئی کہ کیا کیا جائے، تو یہ بھی ایک رائے ہوئی کہ ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے. مثال کے طور پر جن کو پکڑا گیا ہے، بھائی یہ مسلمانوں کو کاٹنے مارنے آئے تھے تو اب ان کو چھوڑا جائے گا، لیکن بدلے میں ان سے کچھ لیا جائے گا، کچھ درہم، کچھ دینار، 100-50 جو بھی ہو سکتا ہے، ایک متعین رقم کر دی جائے اور یہی رقم ان سے لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، توجہ دیں، نبی پاک کی عظمت ایک مرتبہ پھر سے ملاحظہ کریں. جب بات آئی سب سے لیا جائے، ہاں سب سے فلاں 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 سب آ رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھ سے یہ لے لو، مجھ سے یہ لے لو، ہو رہا ہے. حضرت عباس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ذرا ان کا بھی واقعہ آپ ملاحظہ کریں. حضرت عباس کا معاملہ یہ تھا، اور کافروں نے اس وقت وہ ایمان نہیں لے آئے تھے. حضرت عباس کافروں نے یہ طے کیا تھا پہلے سے کہ جنگ کے لیے ہم جو جا رہے ہیں، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن جو بھی لگے مکے سے مدینے تک پہنچنے میں، کھانا کھلانے کی سب کی باری لگ گئی تھی کہ فلاں دن فلاں کی طرف سے کھانا ہوگا، فلاں دن فلاں کی طرف سے کھانا ہوگا. اور 10ویں دن کی باری حضرت عباس کے حق میں آئی تھی. حضرت عباس کو 10ویں دن کھانا کھلانا تھا، لیکن اتفاق اسی 10ویں دن جنگ ہو گئی. جب جنگ ہو گئی اور حضرت عباس بھی گرفتار کر کے لائے گئے، تو اب ذرا واقعہ دیکھیں. حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تم میرے بھتیجے ہو اور اپنی ساری باتیں رکھی کہ میرے خاندان سے ہو، تم نے مجھے گرفتار کیا ہے، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں تم کو کیا کروں، میرے پاس فدیہ دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا عباس جب آپ مکے سے چل رہے تھے، توجہ دیں، جب آپ مکے سے چل رہے تھے، آپ نے اپنی بیوی ام الفضل سے، اپنی وائف سے ایک معاہدہ کیا کروایا تھا. معاہدہ کیا تھا؟ آپ نے اپنی بیوی کو کچھ گولڈ، کچھ سونا دیا تھا اور یہ کہہ کے دیا تھا کہ دیکھو ہم تو جنگ میں جا رہے ہیں، اگر بچ کے آ گئے تو سونا میرا، اور اگر بچ کے نہ آئے تو ہمارے بچوں کی پرورش کے لیے یہ سونا تمہارے پاس رہے گا، تم اس کے ذریعے سے بچوں کی پرورش کرنا. ٹھیک ہے؟ میرے آقا نے فرمایا چچا عباس جب آپ آ رہے تھے تو آپ نے سونا اپنی بیوی کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کو محفوظ کر کے رکھنا. آپ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ مکے میں آپ اپنی بیوی کو سونا دے کر آئے ہیں، اسی سونے کو آپ فدیے میں دے دیں. حضرت عباس کی آنکھیں پھٹی رہ گئی. حضرت عباس کہتے ہیں جس وقت میں اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، ایون ہمارے بچے بھی وہاں ساتھ میں موجود نہیں تھے. اللہ، صرف اور صرف میں اور میری بیوی یہ بات کر رہے تھے. اے محمد عربی، آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ سونا میں اپنی بیوی کو دے کر آیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس رب نے مجھے نبی بنایا ہے اسی رب نے مجھے غیب کا علم عطا فرمایا. حضرت عباس کہتے ہیں سونا چاندی تو بعد کی چیز ہے یا رسول اللہ، اب آپ کے قدموں میں گر جانے دیجیے، اسلام قبول کرنے دیجیے.
حضرت عباس کے ایمان لانے کا جو سبب بنا وہ کیا تھا؟ سرکار کا علم غیب تھا. اور اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار کو علم غیب نہیں ہے کسی بھی طرح سے، تو پھر یہ بات کسی بھی طرح سے قابل قبول بھی نہیں. اس لیے کہ سرکار کو علم غیب کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان تو نہیں ہو سکتا. قرآن یہ ساری چیزیں کہہ رہا ہے. جو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، ان سے میں آج بھی چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سورۃ الانفال کی آخری آیتوں میں جہاں پر اللہ رب العزت نے تقریباً 70 آیت نمبر 70 اور آیت نمبر 71 اور 72 71 اور 72 کی تفسیر جا کر دیکھ لیں کس طرح سے اللہ رب العزت نے علم غیب مصطفیٰ کی بنیاد پر حضرت عباس کو ایمان حاصل. یہ تو قرآن کی چیز ہے. اب یہ کیسے لوگ ہیں جو سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں؟ دراصل ایسے لوگ ایمان سے پورے ہوتے ہیں تو بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں، ورنہ قرآن تو یہ کہتا ہے اے محبوب ہم نے رب نے آپ کو اتنا عطا فرمایا ہے کہ اتنا کسی کو دیا ہی نہیں گیا. جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے آپ کو عطا فرما دیا گیا. آگے چل کے سورۃ التوبہ شروع ہوتی ہے. سورۃ التوبہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس سورت کے اندر سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں. سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں. صرف ایک آیت ہے، ایک سورت ہے پورے قرآن میں کہ شروع میں جس کے بسم اللہ شریف نہیں کیا. اور کون سی سورت ہے؟ سورہ توبہ. آپ ذہن میں رکھیں، کبھی ایسا سوال آ سکتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی سورت بتاؤ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں، تو سورہ توبہ. اور ایک سورت ایسی ہے جس میں 2 بار بسم اللہ ہے. وہ کون سی سورت ہے؟ وہ سورہ نمل ہے. ایک بار بسم اللہ بالکل شروع میں ہے اور دوسری مرتبہ بسم اللہ اسی سورت کے بیچ میں ہے. ٹھیک ہے، سورہ نمل میں 2 بار بسم اللہ اور سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ ہے ہی نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کے بہت سارے جوابات دیے گئے ہیں، لیکن میری نظر میں جو سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ نازل ہوتا تھا، اور اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے بسم اللہ نازل ہی نہیں فرمایا. اس وجہ سے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں. ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس میں بالکل شروع ہی میں اللہ رب العزت نے غضب والی آیتیں بیان فرمائی ہے، اور غضب والی آیتوں کو بسم اللہ جو آیت رحمت ہے اس سے ملانا نہیں چاہیے. اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت اور غضب کے درمیان جو فاصلہ ہونا چاہیے اس کو برقرار کرتے ہوئے یہاں پر سورہ توبہ کے اندر بسم اللہ نازل نہیں فرمائی. آگے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کی ہجرت کا واقعہ بیان فرمایا. ہجرت میں حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا وہ جملہ بھی قرآن نے نقل کیا ہے. قرآن قیامت تک اس جملے کے ساتھ موجود رہے گا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کافر بالکل ہمارے قریب آ چکے ہیں، اور فلاں فلاں کافر اگر اس نے جھک کر دیکھا تو یا رسول اللہ ہم پکڑے جائیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکہ شریف دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک غار کے اندر میرے آقا اور حضرت ابوبکر صدیق تھے. پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے، سانپ آیا، یہ ہوا وہ ہوا سارا کچھ. ہمیں جو ایک مین پوائنٹ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ اگر کافر نے نیچے دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ چاہے بھی ہم کو پکڑ نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے. بہرحال لوگ آئے ادھر ادھر کر کے نکل گئے، لیکن میرے آقا اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک تعالیٰ نے ایسی چیزیں موڑ دی کافروں کے ذہنوں کو کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس طرف. اب ظاہر سی بات ہے، ایک غار ہو، غار کے منہ پر اگر جالا تنا ہوا ہو اور کوئی دیکھے اندر انڈا نظر آئے، کسی
چڑیا کا اور خاص طور سے یہ کبوتر کا، تو کوئی بھی دیکھے گا کہ اس میں کوئی نہیں گیا، کیونکہ اگر اندر جاتا تو جالا نہیں ہوتا، یہ جو تار ہے وہ ٹوٹتا، اور وہاں پر کوئی انڈا کیسے رہتا، یہ دیکھ کر وہ آگے نکل گئے۔ لیکن وہیں پر ایک دوسری معجزے کی چیز نظر آتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ ادھر سے ایک دوسرے کافر جو اس وقت تھے، جن کا نام سراقہ تھا اور بعد میں وہ ایمان لے آئے، انہوں نے دیکھا ارے نبی تو یہاں ہے، اور اعلان ہوا تھا کہ جو رسول پاک کو زندہ پکڑ کے لے آئے گا اس کو اتنا 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 انعام دیا جائے گا۔ تو سراقہ نے کہا یار معاملہ بڑا اچھا ہے، آج میں ہی پکڑوں گا اور محمد عربی کو گرفتار کر کے لے جاؤں گا، انعام ملے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو دیکھا، سراقہ نے کہا میں آپ کو پکڑنے آیا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے زمین، سراقہ مجھے پکڑنے آیا ہے تو سراقہ ہی کو پکڑ لے۔ کیا فرمایا؟ اے زمین، سراقہ مجھے پکڑنے آیا ہے تو سراقہ ہی کو پکڑ لے۔ اتنا کہنا تھا میرے آقا کا، اختیار رسول دیکھیں کہ سراقہ کے گھوڑے کا قدم پیر زمین میں دھسنا شروع ہو گیا، دھس گیا۔ سراقہ چاہ کے بھی آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن بڑھ نہیں پائے، اور جب دیکھا میرے آقا کی شان تو سراقہ نے کہا حضور معاف کریں، میں واپس جا رہا ہوں اور جو ادھر آنے والا بھی ہوگا اس کو بھی واپس کر دوں گا، اس کو بھی واپس کر دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اے زمین، جب سراقہ واپس جانے کے لیے تیار ہے تو واپس تو بھی چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ پھر زمین نے ان کو چھوڑا۔ ایک مرتبہ سراقہ کے ذہن میں پھر آیا، پھر سے کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر یہ کچھ کوشش پھر سے کر رہے ہیں تو زمین تو بھی پھر سے کوشش کر لیں۔ پھر پکڑے گئے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا سراقہ آج تم یہاں ہو اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے ہاتھوں میں، توجہ دے، تمہارے ہاتھوں میں کسرا، ایران، کیسر و کسرا جب فتح ہوں گے تو تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں۔ ابھی فتح ہونا بہت بات کی چیز ہے، لیکن میرے آقا فرما رہے ہیں تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ خیر، معاملہ ختم ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور آقا آگے بڑھے، مدینہ تشریف لے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، عمر فاروق کا دور آیا۔ عمر فاروق کا جب دور آیا اس دور میں ہی حضرت سراقہ ایمان لے آئے۔ بعد میں حضرت سراقہ ایمان لے آئے۔ حضرت سراقہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، کہہ دیجئے کہ بہت سارے لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ اب ان کا آخری وقت ہے، حضرت سراقہ انتقال کر جائیں گے۔ اٹھنے بیٹھنے کی سکت اور طاقت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نہیں تھی۔ کسی نے آ کے کہا کہ آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ آخری وقت ہے۔ سراقہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا نہیں، میں مر ہی نہیں سکتا، میں مروں گا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کی حالت ایسی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب اور تب کی حالت ہے، اور کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مروں گا ہی نہیں ابھی؟ کہا ہاں، اس وجہ سے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اے سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں، اور ابھی تو میں نے کنگن پہنا ہی نہیں، جب تک کنگن نہیں پہن لوں گا مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، جب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہو کر لائے گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سارا غنیمت کا مال لایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دیکھیں، ایمان دیکھیں حضرت عمر کا، ادھر حضرت سراقہ کا ایمان، کنگن پہنایا جائے گا، اور ادھر حضرت عمر کا ایمان۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ سارا مال جو بھی ہے لے کے آؤ، سارا مال لے کے آیا گیا۔ حضرت عمر ڈنڈے سے دیکھ رہے ہیں پورا کہاں ہے سونا چاندی مال پورا سارا کچھ۔ کہا کچھ تو مسنگ ہے اس میں، کچھ تو اس میں مس ہے۔ کہا حضور کسی ایک کے پاس اور کچھ مال ہے۔ جب وہ لے کے آئے تو اس پہ کنگن تھا، تو حضرت عمر نے کہا یہی تو ڈھونڈ رہا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ کنگن سونے کا کنگن
حضرت سراقہ کو پہنایا جائے گا، اور ایران کسر و کسرا فتح ہو گئے تو کنگن کہاں گیا؟ میرے آقا نے فرمایا تو کنگن رہنا چاہیے، اور ہو. اور جب کنگن لایا گیا، حضرت سراقہ کو بلایا گیا، اور جب ان کو یہ کنگن پہنایا گیا، تب حضرت سراقہ نے کہا ہاں اب مجھے موت آ سکتی ہے. یہاں تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت اور گارنٹی دے دی تھی، یہاں تک مجھے موت نہیں آ سکتی تھی، ہاں اب مجھے موت آ سکتی ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کا کتنا مستحکم مضبوط ایمان تھا، یہ قرآن بھی سکھاتا ہے. وہ کیسے لوگ ہیں جو اپنے آقا، ہمارے نبی کے تعلق سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو قطعاً ایک مسلمان کے عقل میں آنے والی نہیں ہوتی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، میں تو آج بھی اور ہمیشہ کہتا ہوں دراصل یہ مسلمانوں کی بولی ہی نہیں ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے. آیت کریمہ آگے آ رہی ہے، اسی سورہ توبہ کے اندر آیت کریمہ ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آئی نو کہ تھوڑا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، لیکن باتیں بڑی اہم ہیں. یہ عام طور سے یہ باتیں ملتی نہیں ہیں. کوئی اگر تقریر بھی کرتا ہے تو ایک چیز لیتا ہے اور ایک ٹاپک لے کر وہ گفتگو کرتا ہے، لیکن یہاں تو ہم ڈائریکٹ قرآن سے لے رہے ہیں. ایک صحابی تھے، کہیں جا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، ان کا اونٹ یا ان کی اونٹنی بدک کر کہیں چلی گئی. جب چلی گئی تو انہوں نے دوسرے صحابی سے جو ساتھ میں تھے ان سے کہا کہ جا کے سرکار سے پوچھتے ہیں کہ وہ اونٹنی کہاں چلی گئی. تو انہی کے درمیان میں چونکہ منافق بھی اس وقت ساتھ میں رہا کرتے تھے، ایک منافق نے کہا یار اونٹنی غائب ہوئی ہے تو وہ ڈھونڈنا چاہیے، نبی کو کیا خبر کہ اونٹنی کہاں ہے. وہ جو صحابی تھے ان کا چہرہ لال ہو گیا اور کہا ایسی بات کرتے ہو، ایسی بات کرتے ہو؟ میرے نبی کو میرے رب نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، میرے آقا کو یہ پتا ہے کہ میری اونٹنی کہاں ہے. اللہ، اس صحابی کا عقیدہ تھا. اور جو منافق تھا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ نہیں ان کو کیا خبر غیب کا علم، وہ تو دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، نماز روزہ کیسے کرنا ہے وہ سکھانے کے لیے آئے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کو غیب کا علم ہے تو آپ صحابہ کے طریقے پر ہیں، اور جن کا عقیدہ یہ ہو کہ غیب کا علم آقا کو نہیں ہے وہ دراصل منافقوں کے طریقے پر. میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی آئے اور کہا حضور میں ایسی ایسی بات کہہ رہا، اس بندے نے ایسا کہہ دیا. میرے آقا غصے سے لال ہو گئے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس کی یہ جرأت، اس نے ایسا کہا اللہ رب العزت نے مجھے غیب کا علم عطا فرمایا ہے. اور ارشاد فرمایا صحابی جاؤ فلاں جگہ چلے جاؤ، ایک ببول کا درخت ہے، اسی درخت سے تمہاری اونٹنی کی نکیل پھنس گئی ہے، جاؤ وہاں سے اپنی اونٹنی کو لے کے آ جاؤ. اور قرآن نازل ہوا. وہ آ کے کہنے لگا، جب بتایا صحابی نے کہ فلاں نے کہا تھا، تو وہ آ کے کہنے لگا ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہمارا انٹینشن یہ نہیں تھا. قرآن کہتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے محبوب آپ فرماؤ کہ تم اللہ سے، اللہ کی آیتوں سے اور رسول سے مذاق کر رہے ہو. ارشاد فرمایا گیا اب یہاں آ کر اپولوجائز نہ کرو کہ نہیں میں مذاق کر رہا تھا، دراصل تم ایمان سے خارج ہو چکے. گویا جو میرے آقا کی عظمت کا انکار کرتا ہے قرآن کی اس فیصلے کی بنیاد پر دراصل وہ ایمان ہی سے چلا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو سرکار کی محبت نصیب فرمائے. ٹائم زیادہ ہو رہا ہے ورنہ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا، انشاءاللہ وہ بات آپ کو کل میں بتاؤں گا، اور اس میں بھی میرے آقا کی بہت دور کی بات جو غیب کی بات ہے وہ پوشیدہ ہے، وہ اس کا آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن سر دست ایک چیز میں کہہ دوں کہ آپ سوچیں، میرے آقا نے خود ہی فرمایا کہ اس امت کے مردوں کے اوپر سونا پہننا حرام ہے نا، سونا پہننا حرام ہے.
اس لیے کہ یہ جنتی زیور ہے، اور جنت میں تمام مسلمانوں کو سونا چاندی جواہرات سب کچھ پہنایا جائے گا، خوب پہنے گے انشاءاللہ، خوب پہنے گے انشاءاللہ۔ لیکن دنیا میں منع فرمایا گیا، نہیں 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 نہیں، دنیا میں تم نہیں پہن سکتے، صرف اور صرف اگر اجازت ہے تو ایک انگوٹھی کی، وہ بھی چاندی کی، نگدار، اور نگ ایک ہی ہونا چاہیے، 4.5 ماشا سے کم ہونا چاہیے، اس کی پوری تفصیل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں میرے آقا کا اختیار دیکھیں، میرے آقا کہہ رہے ہیں سراقہ تمہیں کنگن پہنایا جائے گا، جبکہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سونا چاندی تو دور، کنگن مسلمان کے لیے پہننا جائز ہی نہیں ہے الا ماشاءاللہ۔ لیکن میرے آقا کا اختیار دیکھیں، اگر میرے آقا نے فرما دیا کسی کے لیے تو پھر اختیار رسول یہ ہے کہ وہ اس بندے کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ کنگن پہنایا گیا، کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین، نبی تو صرف دین سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ حلال حرام نہیں کرنے آئے تھے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو حلال اور حرام کرنے والا بنایا۔ اگر وہ کسی چیز کے لیے حلال کہہ دے کہ حلال ہے، حلال ہو گیا، حرام کہہ دے حرام ہو گیا، واجب کہہ دے واجب ہو گیا۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا جب میرے آقا نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا ہے، تو پھر صحابی نے عرض کیا حضور کہ ہر سال ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر صحابی نے کہا حضور ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ خاموش رہے۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہاں گئے وہ صحابی جو پوچھ رہے تھے ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ سنو، میں جتنی باتیں کہا کروں اس کو سنا کرو، اور اس پر ایسا سوال نہ کر دو کہ اگر میں ہاں کر دوں تو واجب ہو جائے۔ اگر میں نے کہہ دیا ہوتا ہاں ہر سال تمام مسلمانوں کے اوپر حج کا کرنا فرض ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے فرض ہو جائے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی کو شریعت میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ میرے آقا چاہیں تو کسی چیز کو حرام فرما دیں، چاہے تو کسی کو حلال کر دیں۔ اسی وجہ سے ہم تمام سنی مسلمان جب اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنے سننے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ تیرے بندوں نے تیرے قرآن کی تفسیر سننے کے لیے مولا وقت دیا، قرآن سننے کے لیے وقت دیا، اے کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے اوقات میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ کہنے سننے میں کوئی خطا لغزش ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کے سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔